बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना डे 2 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा मोस्टली जो सिलेबस होगा वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जिसको आप सिंपली WW बोलते हैं। 3 दफ़ा ब्राउज़र के अंदर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद हम वेबसाइट को देखेंगे कि बेसिकली वेबसाइट क्या होती है। तीसरा, वेबसाइट पेजेस क्या होते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वीडियो को 2 जगह पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। और तीसरा जो चौथा टॉपिक है हमारे पास, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट है। हमने देखना है कि मार्केट के अंदर कौन सी टाइप की वेबसाइट चलती हैं या बनाई जाती हैं या उनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब। ये 1991 की बात है, जब इंटरनेट का दौर आया। उस वक्त ये चीज़ अमल में लाई गई कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोग दुनिया भर से आपस में कनेक्ट हो जाएं। अब जिस जगह भी ये चीज़ सोची गई, वहाँ तो थोड़े एरिया में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो ये उसके ऊपर आप फिर पूरा नहीं आया जा सकता। फिर वहाँ से इसकी शुरुआत, प्रॉपर शुरुआत हुई नेटवर्किंग आने के बाद। लोगों को आइडिया हुआ कि हमने इंटरनेट के ऊपर ऐसी चीज़ें भी बनानी है जो पूरी वर्ल्ड को इंटरकनेक्शन कर सके। तो फिर वहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोड्यूस हुआ। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, आपको इनके वर्ड के साथ ही पता लग जाना चाहिए। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। आज के दौर में अगर आप देखें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी वेबसाइट, मेजर कंपनीज हैं, गूगल है, याहू है, यूट्यूब है, ये सारी की सारी वेबसाइट हैं। लेकिन क्या ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है? इनकी रेंज पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन आप अब सोचें कि हम एक साइट बनाते हैं, कोई भी साइट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं हो सकती। आप जो साइट बनाएंगे उसे भी पूरी दुनिया के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें हमारी अमेरिका या यूरोपियन यूनियन की जो साइट होती हैं हमारे सिटीज़ के अंदर नहीं चलती। वो बेसिकली फिल्टर लगाया होता है, वो नेटवर्किंग की एक फील्ड है, वो फिल्टर लगाया होता है कि आप इन साइट्स को किसी और कंट्री में ओपन नहीं कर सकते। फर्स्ट करें कि आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, आप चाहते हैं कि उससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही देख सकें, तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे तीसरा थर्ड पार्टी किसी भी कंट्री से बंदा आएगा तो वो आपकी साइट को नहीं देख सकता। मोस्टली जो साइट है वो आपको अवेलेबल होती है, वो सारी वर्ल्ड वाइड ही होती है। तो यहाँ से ये लफ्ज़ जो आपको WW 3 दफ़ा जो W लिखा जाता है, वो इसका मकसद, पर्पस यही है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वेबसाइट बेसिकली क्या होता है। अब वेबसाइट कम्बिनेशन ऑफ पेजेस होता है। एक वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ टाइप के पेजेस होते हैं। अब वो पेजेस डिपेंड करता है कि जिस कंपनी ने उसको बनाया है, जिस अदारे ने अपने लिए बनाया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए वो वेबसाइट बनाई है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर वो कितने पेजेस होते हैं। फर्ज करें कि आप अभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं, इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपको एक से ज़्यादा पेजेस उसके कैसे नज़र आते हैं। जब आप मेन सिस्टम या आप मोबाइल पे होते हैं तो आपको नेविगेशन मिलती है। नेविगेशन वैसे भी रास्ता होता है, वेबसाइट के अंदर नेविगेशन क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, एरो कीज होती हैं, लिंक्स होते हैं, जो हमें एक पेज से उठा के दूसरी पेज के ऊपर लेके जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ही जाना है, आप एक पेज से किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। वो बेशतर जितने भी हैं वो लिंक, बटन आपके वेबसाइट को, पेजेस को कनेक्टेड किया होता है। फर्स्ट करें कि हमारे पास एक वेबसाइट है, हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनानी है,
تو ہم کہیں گے کہ ہم ورچوئل یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ایک ہوم پیج بنائیں گے. ہوم پیج سے یہاں آپ اس کا انڈیکس پیج کہہ لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ والی چیزیں ہیں جو مین میجر ہم نے شو کروانی ہے وہ ہم مین پیج کے اندر شو کرواتے ہیں. اگر دوسرے پیجز کی بات کریں تو یہ ایک اور پیج بنایا جا سکتا ہے کہ ہم سروسز کیا پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ ویڈیو کی بات کریں تو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹیک کے اندر بچوں کو ڈپلوماز کرواتے ہیں جو کہ ان کا پیڈ بھی ہوتے ہیں ان پیڈ بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ اب آپ انرول ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کی سروسز ہیں. اور سروسز کیا ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن میں مطلب ان کی مختلف ڈگریز ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کی ایک باقاعدہ ڈسٹینس لرننگ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ ہے جس میں مختلف آپ کو سبجیکٹ کے حوالے سے ایجوکیشن دی جاتی ہے. آپ کو آن لائن لیکچر بھی مل جاتے ہیں, آپ کو فزیکلی لیکچر بھی مل جاتے ہیں, جس طرح آپ اویل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ چیزیں ساری کی ساری سروسز کے اندر آتی ہیں. تو یہاں پہ ہم سروسز کا ایک پیج کاؤنٹ کریں گے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم اس کو ہوم پیج کے اندر شامل کر لیں. اگر ہم نے ہوم پیج کے اندر شامل کرنا ہی ہے تو ہم کیا کریں گے, صرف میجر جو چیزیں ہیں 4-5 جو بھی ہیں زیادہ یہاں کی پاپولر چیزیں ہیں, کورسز وغیرہ ہیں یا ایجوکیشن ہے جو بھی ہے, وہ ہم مین پیج کے اوپر دکھا دیں تاکہ جو بھی بندہ ہمارے مین پیج پہ آ جائے ایٹ لیسٹ اسے تھوڑا تھوڑا پتہ چل جائے کہ اس چیز کے بارے میں, اس کیمپس کے اس ادارے کے بارے میں کہ اس کے اندر ہے کیا. ٹھیک ہے, فردر اس نے پڑھنا ہے پھر وہاں پہ ایک لنک دے دیا جاتا ہے, بٹن کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے یا ویسے لنک دے دیا جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے ریڈ مور. آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک پیج سے دوسرے پیج کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ عام روٹین میں بھی آپ بات کریں, آپ کے پاس فولڈر وغیرہ ہوتے ہیں لکھنے کے لیے, تو اس کے بھی پیجز ہوتے ہیں. ایک پیج پہ آپ نے کچھ لکھا, آدھا لکھا, باقی چھوڑ دیا. کل کو کوئی نئی چیز بھی لکھنی پڑ سکتی ہے تاکہ مجھے پتہ رہے کہ اس کے اوپر میں نے فزکس کا لکھا ہوا ہے. آپ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر میں نے کمپیوٹر کا لکھا ہوا ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ڈفرنس کریٹ ہو سکے مختلف پیجز کے درمیان. مختلف پیجز ہم اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں گے, اسے ہم اباؤٹ اس کا سیکشن بول دیتے ہیں کہ ہمارا ادارہ پہلے کیا تھا, کس ایئر میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا, کتنے سال ہو گئے ہمیں کرتے ہوئے, اس کا وائس چیئرمین کون ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جو بھی آپ اپنے اباؤٹ لکھنا ہے, اباؤٹ اپنے بارے میں لکھنا ہے. تو ہم جب سائٹ بناتے ہیں تو اپنے بارے میں مطلب اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے, تو وہ آپ جس طرح جو چیز چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر مین تیسرا جو پیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانٹیکٹ اس کا. اب ظاہری سی بات ہے جو ہماری سائٹ کے اوپر آئے گا اس نے ہم سے کوئی سروسز لینی ہے. اب ایک سائٹ بنائی ہی کیوں جاتی ہے؟ تاکہ ہم اپنی سروسز کو بیچ سکیں, اپنی چیزوں کو بیچ سکیں. یہی پاسبلٹی ہوتی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں یا ہم دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بدلے میں جب یوزر ہم سے وہ چیز لینا چاہ رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ہمارے ساتھ انٹر لنک ہوگا نا. فرض کریں کہ آپ ایک پنجاب کے چھوٹے سے شہر ہرون آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے اپنی سروسز پورے پاکستان کے اندر دینی ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ آپ کو ان کا پتہ چل جائے؟ پہلی بات تو آپ کی ویب سائٹ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ پہ کوئی ایسی ادارہ یا آرگنائزیشن ہے وہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. دوسرا, اگر انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کو کیا پتا کہ آپ کا کیا فون نمبر ہے, آپ کا کیا ای میل ایڈریس ہے. اگر کسی نے فزیکلی اویلیبل ہونا ہے سائٹ کے اوپر تو وہ کس جگہ پہ آئے گا, اس کو کہاں پہ ہماری لوکیشن ملے گی. یہ ساری چیزیں ہم کانٹیکٹس کا جو پیج ہوتا ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. وہاں پہ کانٹیکٹ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, چاہے ای میل ہے, چاہے فون نمبر ہے, چاہے اس کا ایڈریس ہے, وہ وہاں پہ اس کو مل جاتا ہے. وہاں سے اس کے لیے کانٹیکٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اب یہ تو ہو گیا ہمارے سیکنڈ پوائنٹ ویب سائٹ. ابھی تک ہم جتنا بھی پڑھیں گے وہ تھیوریٹیکلی ہی ہوگا. کل بھی ہماری جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ تھیوریٹیکلی ہوگی کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے. ہمیں جو آؤٹ لائن دی گئی ہے اس کے حساب سے ڈے بائی ڈے کے حساب سے ہم کسی چیزوں کو کور کریں گے.
थर्ड सेकंड लास्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है वेब पेजेस। अभी मैं वेबसाइट को बताते हुए वेब पेजेस के बारे में अच्छी तरह आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक साइट जो है, एक वेबसाइट है, मल्टीपल पेजेस का कॉम्बिनेशन होती है। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक से ज़्यादा ही पेजेस हों। कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं, SPA बोलते हैं उनको, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, रिएक्ट JS, ये क्या करती है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ये नहीं है कि इसके अंदर पेजेस नहीं बनते, पेजेस भी बनते हैं, लेकिन ये पॉपुलर इस वजह से है कि आप अपनी वेबसाइट को एक पेज के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं। जब आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप रहते तो उसी पेज के ऊपर है, लेकिन क्लिक करने पे आप उस सेक्शन के ऊपर चले जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात आप बिल्कुल जहन से निकाल दें कि टोटली 100% एक वेबसाइट डिफरेंट पेजेस का कम्बिनेशन ही होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे भी फ्रेमवर्क हैं जो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट करें कोई ऐसा फ्रेमवर्क है लारावेल है, इसमें आप सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरह क्रिएट करेंगे, आप बाकी पेजेस बनाएं ना उसके, आप एक मेन पेज रखें, आप उसी के ऊपर बता दें कि ये हमारी चंद एक सर्विसेज हैं, ये हमारा अबाउट अस सेक्शन है, ये हमारा एरिया है, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है, ठीक है। लिंक्स आप दोनों जगह पे दे दें, एक हेडर जो टॉप वाली जगह होती है वेबसाइट की, वहाँ पे लिंक मौजूद होते हैं, और एक फुटर वाली जहाँ पे फुट से ही आपको ज़ाहिर होता है नीचे वाली जगह, वहाँ पे आपको लिंक्स दिए जाते हैं। अमूमन आप लोगों ने सबने देखे होंगे कि लिंक कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो वो फुटर और हेडर के सेक्शन भी वेबसाइट को बनाते वक्त लहदा हमने बनाने होते हैं। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो हमारा है कि हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट क्या है। आज का जो लास्ट लेक्चर है कि हमारी अभी तक हमने जो वेबसाइट के बारे में पढ़ा है, हम अगर बात करें तो वेबसाइट की किस्में कितनी हो सकती हैं, तो इसकी आप गिनती नहीं कर सकते। ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब एक बंदा है, उसने अपना कारोबार शुरू किया ई-कॉमर्स की, तो वो ई-कॉमर्स की एक अलग से वेबसाइट है। एक अदारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह ये VU है, इन्होंने अपनी साइट बनाई है। वैसे तो VU की अपनी मेन साइट भी चलती है। अगर आप जब सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो गूगल सबसे पहले आपको वही चीज़ ला के देता है जो गूगल की मेन होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रही है, रैंक है गूगल के अंदर। वो VU सबसे आपको पहले वही दिखाता है। और मेरा ख्याल है कि वो आज जितने यहाँ पे उनके VU के स्टूडेंट बैठे हुए, मेरा ख्याल उसी को एक्सेस करते हैं। अगर अदारा चाहे तो उसको अपनी साइट भी बना सकता है लहदा से, ज़रूरी नहीं है कि एक मेन कैंपस की साइट को किया जाए, आप अपनी साइट के ऊपर भी चीज़ें लगा सकते हैं। फर्ज करें कि VU इनको कह दे कि आपने हमारी साइट के ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगानी। अब ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो इनको ये कह दें कि आप ये प्रोग्राम नहीं करवा सकते, या इसको आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप इसको एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है ना, आप अपनी साइट के ऊपर जाएंगे, फिर अपनी साइट अपनी मलकियत है, आप उस पर जो चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ये एजुकेशनल वेबसाइट भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स की वेबसाइट होती है, जितना भी हॉस्पिटल का काम होता है, मुख्तलिफ कंपनियां जिस हिसाब से होती हैं वो अपनी वेबसाइट रखती हैं। सिंगल पेज की एप्लीकेशन, उनमें आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन भी मिलेंगी, मल्टी पेजेस भी आपको जितनी भी हैं वेबसाइट वो मिलेंगी। फिर कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो स्टैटिक और डायनामिक होती है। वेबसाइट मेजर जो इन चीज़ों में अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो दो ही होते हैं, स्टैटिक या फिर डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको हम अगर करते हैं तो इसमें हम बैकएंड का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर लाजमी तौर पे चाहिए। हम जितने भी पेजेस बनाएंगे, जो भी नया डाटा इनपुट करेंगे, वो हमारा साथ ही साथ उसकी कोडिंग भी हमें करनी पड़ेगी। अब कुछ लोगों के कारोबार ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा वेबसाइट को बना लिया तो सारी उम्र वो चेंज नहीं करते, या 10 साल चेंज नहीं करते, या 20 साल चेंज नहीं करते। तो ऐसी सूरत में उन्हें तो डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो 20 साल के लिए कौन डेवलपर हायर करे। तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट, उनका काम स्टैटिक वेबसाइट से चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अदारे या कंपनीज
جنہوں نے ڈیلی اپنی اپڈیٹ لگانی ہوتی ہیں, اپنے بلاگز اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. بہرحال بلاگز کی لہذا سے بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ آپ بلاگ لکھتے ہیں, کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بلاگ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں, نیوز اینڈ ایونٹس جو بھی آپ کے ادارے میں ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزر انٹریکشن ہماری سائٹ پہ آئے, وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ادارے کو دیکھے, لوگوں کی خواہش ہو ہمارے ادارے کے اندر کام کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پھر وہ ڈائنامک ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہیں. اب ڈائنامک ویب سائٹ کیا ہے؟ ہم نے جتنی بھی چیزیں بنانی ہیں, ورڈ پریس کے بارے میں شاید آپ نے سنا, وہ سی ایم ایس بیس ہوتا ہے. ہم نے اپنی ہی ویب سائٹ کو ایسے ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ سی ایم بیسڈ ہو جائے. فرض کریں کہ ان کا ایک نیا امپلائی ہے, یا اگر آپ ہاسپٹل کی بات کریں تو ہاسپٹل میں ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے, انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگانا ہے, تو انہیں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ ڈیولپر کے پاس جائیں. اب ڈیولپر کیا کرے گا, ان کو ایسا کوڈ جنریٹ کر کے دے گا کہ ان کے ڈیش بورڈ سے ہی ڈاکٹر ایڈ ہو جائے گا. جیسے اس کے لیے وہ ڈاکٹر کی فیلڈ دے دیں گے, امیج, ان کی ایجوکیشن, ٹھیک ہے, جو بھی چیزیں انہیں ریکوائر ہیں وہ اس حساب سے ان کو ویسا پیج بنا کے ایک دے دیں گے. سمپلی وہاں سے وہ ڈاکٹر کا جو ڈیٹا ہے وہ انسرٹ کریں گے, اور ڈاکٹر جو ہوگا آپ کی لائیو ویب سائٹ کے اوپر شو ہونا شروع ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ہمیں کوڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے. تو بلاگ ویب سائٹ ہو گیا آپ کے پاس, اسٹیٹک اور ڈائنامک ویب سائٹ. اس کے بعد پورٹل ویب سائٹ ہوتی ہے. ابھی جو ویڈیو کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو ایک پورٹل دیا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے, کہ وہ اپنا یوزر نیم وہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اور اپنے پورٹل کے اندر چلے جاتے ہیں. مائکرو سائٹس ہوتی ہیں. مائکرو سائٹ کی اگر بات کریں تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں سنگل پیج ایپلیکیشن ہے. مائکرو سائٹ جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بگر دین. آپ کو بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جن کے 100+, 200+ پیجز ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو بلاگرس کی سائٹ ہوتی ہیں ان کے تو پھر ان گنت پیجز ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے بلاگ لکھا ہوتا ہے, آئی ٹی کے میں, میڈیکل کی فیلڈ میں, جو بھی ہے بہت سارے ان کے پیج جو ہوتے ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد رسپانسو ویب سائٹ ہوتی ہیں. اب جتنی بھی ویب سائٹ ہوتی ہیں یہ رسپانسو ویب سائٹ کو علیحدہ سے ویب سائٹ نہیں ہوتی. یہ ہم آلریڈی جو ویب سائٹ بنا چکے ہوتے ہیں اسی کو ہم نے مینیمائز کرنا ہے کہ ہم نے ٹیبلٹ کے اوپر ان کو کس طرح چلانا ہے. جیسے ہماری اسکرین چھوٹی ہوگی, اگر کسی نے موبائل کے اوپر کھولنا ہے تو یہ سائٹ موبائل کے اوپر کس طرح شو ہوگی. اب یہ جو پروسیجر ہے جو ہم نے ڈیمو والے دن بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, یہ بیسیکلی رسپانسو ویب سائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. اور رسپانسو ویب سائٹ ہوتی ہیں سی ایس ایس کے تھرو, جو ہم نے آگے جا کے 3rd یا 4th لیکچر سے شروع کرنا ہے. ہم نے اپنا کورس ہوتا ہے وہاں پہ سی ایس ایس پڑھنی. اس کے اندر میڈیا کیوریز ہوتی ہیں جو ہماری ہیلپ کرتی ہیں. میڈیا کیوریز کے اندر بتاتے ہیں ہم کہ اتنی اسکرین کے جو پکسل سائز ہے, اتنی اسکرین کا یہاں پہ یہ سائز رہے اور 4 باکس ایک سیٹ میں رہیں. جیسے وہ ٹیبلٹ سائز پہ آئے تو وہ 4 باکس دو اوپر ہو جائیں, 2 نیچے ہو جائیں, کیونکہ 4 تو ایگزیکٹ اس پہ پورے نہیں آئیں گے نا, اسکرین چھوٹی ہوگی. پھر جیسے وہ موبائل اسکرین پہ آئے گا تو ہم اسے کہیں گے اسی میڈیا اسکرین کی وجہ سے کہ یہ 4 ایک ایک کر کے ہمیں شو ہو جائے, وہ اوپر نیچے 4 ہمیں ڈفرینٹ شیپ میں شو ہو جائیں. جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سائٹ ہے وہ خراب نہیں ہوتی. آپ نے اکثر ویب سائٹ دیکھی ہوگی, ابھی تو بہت ساری اپڈیٹ ہو چکی ہیں. گورنمنٹ کی پرانی ویب سائٹ کی بات کریں یا کسی کمپنی کی پرانی ویب سائٹ, شاید آپ کو کہیں پہ موقع ملے دیکھنے کے لیے, تو وہ کیا ہوتی ہیں جب وہ اس کو موبائل پہ لے کے آیا جاتا ہے تو اس کی کچھ چیزیں ہی غائب ہو جاتی ہیں. وہ اصل میں رسپانسو نہیں ہوتی, اس کو موبائل ڈیوائسز کے حساب سے نہیں کریٹ کیا جاتا, وہ صرف ڈیسک ٹاپ سسٹم پہ ہی چلتی ہیں. یا آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کہہ لیں یا بڑی اسکرین کے اوپر کہہ لیں, ان کا کوڈ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ صرف ویب سائٹ بڑی اسکرین پہ ہی چلتی ہیں. لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ اینڈرائڈ موبائل کا ہے. ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, آئی فون ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹی ڈیوائس ہے, بجائے کہ وہ ایک کسی ویب سائٹ کو دیکھنا ہے, وہ بجائے کہ سسٹم کے اوپر جائے وہ کیا کرتا ہے موبائل کے اوپر ہی دیکھ لیتا ہے. تو ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپنگ کرتے وقت کہ ہم اس چیز کو اس طرح ڈیزائن کریں
کہ ہمارے پاس جتنی بھی سکرینز ہوتی ہیں وہ ہر ایک سکرین کے اوپر خراب نہ ہو، اچھے طریقے سے نظر آئے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہیں، نان پروفٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں، یا پھر آپ اپنی پرسنل ویب سائٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنا پورٹ فولیو لگا سکتے ہیں۔ فرض کریں میں ایک ٹرینر ہوں تو میں اپنے ویڈیو لیکچر، اپنی سروسز، میں اپنا سافٹ ویئر کا جتنا بھی کام ہے اس سائٹ پہ لگا سکتا ہوں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنا پورٹ فولیو کریٹ کر سکتے ہیں، آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس کیا ہے، لک لائک ایز اے سی وی، آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ سی وی میں ایڈ کریں گے تو سی وی کے اوپر لنک لگا دیں گے اس سائٹ کا، پورٹ فولیو کا، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، جو بھی بندہ ہے ہائرنگ مینیجر وہ اس پہ کلک کر کے آپ کی چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ویب سائٹ جتنی بھی ہیں یہ مختلف پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ ساری سائٹ جتنی بھی ہوتی ہیں ایک ہی پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتی، ان کے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایجوکیشنل ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایک بائک بنانے والی کمپنی کے ساتھ اس کو میچ کیا جائے، کیونکہ جو بائک کمپنی بنائے گی اس کی تو اپنی سروسز ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اپنا اسپیئر پارٹ ہے، انہوں نے اپنی سائٹ کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپ کی ویب سائٹ کی وہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کے یہ ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں، ان کی یہ پرائسز ہیں۔ یہاں آپ کہہ لیں کہ ای کامرس کی سائٹ ہے، آپ کوئی پرفیوم بیچنا چاہ رہے ہیں یا ملٹیپل چیزیں آپ اپنی بیچنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنا برانڈ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک ایجوکیشن ویب سائٹ سے زیادہ ہے۔ تو جتنی بھی ویب سائٹ ہیں ان کا پرپس صرف وہی ہوتا ہے جو آرگنائزیشن نے اپنے لیے بنائی ہوتی ہے۔ سب ویب سائٹ ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کا بیہیویئر، ان کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں وہ ساری کی ساری ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، سروسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، پیج کی آپ دیکھیں یو آئی جو یوزر انٹرفیس ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن بیک اینڈ پہ آپ کو ٹیکنالوجی سیم مل سکتی ہے کہ ایجوکیشن کی ویڈیو کی HTML CSS بوٹ اسٹریپ میں بنی ہے اور کوئی بائک بنانے والی کمپنی ہے اس کی بھی HTML CSS بوٹ اسٹریپ میں بنی ہے۔ ایک تیسری ویب سائٹ آ جاتی ہے وہ کسی اور کنٹری کی ہے یا پاکستان میں سے ہی ہے، تو وہ HTML CSS تو استعمال کرتے ہیں لیکن بوٹ اسٹریپ کی جگہ وہ Tailwind کا فریم ورک استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بیک اینڈ پہ چیزیں بھی آل اوور 100% ایک جیسی نہیں ہوتی ہمارے بزنس کی طرف۔ ابھی یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کو کلوز کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔